عزیزان گرامی، ایام عزا کا یہ دن ہم سے الوداع ہونے کے لیے آمادہ ہے، اور آپ دیکھیں یہ مجلسیں، یہ جلوس، یہ سب ہم تک جناب زینب کی وجہ سے پہنچا ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار جناب بی بی زینب کا ہے۔ جناب زینب اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے امام سجاد کی حفاظت کی ہے۔ آپ دیکھیے، مدینے سے کربلا تک کا سفر امام حسین کے نام ہے، اور کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور پھر واپس مدینے تک کا سفر جناب زینب کے نام ہے۔ ایک شخص، ایک علامہ نعمت اللہ جزائری کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کسی نہ کسی شخصیت کے لیے کچھ نہ کچھ بیان کرتے ہیں، تو ذرا جناب زینب کی شخصیت کے لیے کچھ بیان کر دیں۔ تو علامہ نے بیان کیا کہ اگر جناب زینب کی شخصیت کے بارے میں کچھ بیان کرنا ہو تو اس کے لیے کم سے کم انسان کے پاس، کم سے کم انسان کو سید سجاد بننا پڑے گا۔ اگر جناب زینب کی شخصیت کے بارے میں کچھ بیان کرنا ہے تو کم سے کم سید سجاد ہونا پڑے گا۔ جناب زینب کے بہت سارے القابات ہیں، انہی القابات میں ایک لقب جناب زینب کا ہے کفیلۃ السجاد، یعنی کہ امام سجاد کی حفاظت کرنے والی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام سجاد کی حفاظت کرے اسے زینب کہتے ہیں۔ امام سجاد کی حفاظت کرنے والی خاتون کو زینب کہتے ہیں۔ اب آپ ذرا سا متوجہ ہو جائیں کہ آپ دیکھیے، امام سجاد وقت کے امام ہیں، اور وقت کے امام کی حفاظت کرنے والی ایک خاتون جناب زینب ہے۔ حفاظت کرنے والی خاتون جناب زینب، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی حجت کی حفاظت کوئی خاتون کر رہی ہو؟ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن نے بہت ساری جگہوں پہ ارشاد فرمایا ہے، جیسے کہ جناب عیسیٰ کے لیے فرمایا، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ جناب مریم کو کیوں بھیجا اللہ نے؟ جناب عیسیٰ کی حفاظت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب مریم جناب عیسیٰ کی حفاظت کرنے والی ہیں، اور جناب مریم بھی خاتون ہیں۔ دوسری جگہ پہ جناب اسماعیل کی حفاظت کرنے والی جناب حاجرہ بھی خاتون ہیں۔ اور تیسری جگہ آپ نے سنا ہوگا جناب موسیٰ کی حفاظت کرنے والی آسیہ نے جناب موسیٰ کی حفاظت کی، اور جناب موسیٰ کی حفاظت کی۔ اسی لیے اللہ نے جناب آسیہ کی شان میں قرآن میں قصیدہ پڑھا ہے۔ اور کیوں پڑھا ہے؟ اس لیے کہ جناب آسیہ نے موسیٰ کی حفاظت کی ہے۔ اب موسیٰ کی حفاظت کر کے اللہ سے کیا کہا ہے کہ اے خدا، تو مجھے جنت میں ایک گھر عطا کر دے۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ ہم نے جناب آسیہ کو مومنوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیے، بیوی کس کی ہے؟ جناب آسیہ فرعون کی بیوی ہے، اور نمونہ کس کے لیے اللہ قرار دے رہا ہے؟ مومنوں کے لیے۔ جناب آسیہ
نے جناب موسیٰ کو پالا، جناب موسیٰ کی حفاظت کی، جناب موسیٰ کو پالا۔ ایک مثال دے دوں، کسی شخص کے کوئی انسان ہو اور اس کے 2 بیٹے ہوں، اور وہ انسان ان اپنے دونوں بیٹوں سے کہے کہ اگر تم امتحان میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو گئے تو جو تم کہو گے میں اسے دلاؤں گا۔ اتفاق سے وہ دونوں بچے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب باپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا، ایک سے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا مجھے سائیکل چاہیے کیونکہ مجھے اسکول جانے میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد باپ نے کہا ٹھیک ہے سائیکل دیتا ہوں۔ دوسرے بچے کی طرف مخاطب ہوا اور کہا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا بابا آپ کی مرضی، آپ جو چاہیں مجھے دے دیں۔ اچھا یہاں پہ دیکھیے، ایک نے مانگا اور جو مانگا ہے وہ باپ کو دینا پڑے گا۔ جس نے مانگا ہے اسے باپ اس کی اوقات کے مطابق دے گا، اور جس نے نہیں مانگا ہے اسے اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ آپ دیکھیے شخصیتیں ہیں 2، کردار ہے 2، ایک نے موسیٰ کو پالا، ایک نے فخر موسیٰ کو پالا۔ جس نے موسیٰ کو پالا اس نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے جنت میں گھر عطا کر دے، اور علماء لکھتے ہیں کہ خدا جناب آسیہ کو جنت میں گھر عطا کرے گا۔ جس نے مانگا اسے اللہ نے اس کی اوقات کے مطابق دیا، اور جس نے نہیں مانگا خدا کہہ رہا ہوگا کہ خدا دیکھ رہا ہوگا کہ جناب ابو طالب نے فخر موسیٰ کو پالا لیکن اس نے کچھ نہیں مانگا۔ خدا دیکھ رہا تھا، کہا جناب آسیہ نے جناب موسیٰ کو پالا، جناب آسیہ نے موسیٰ کو پالا، موسیٰ کو پال کے مانگ لیا جنت میں گھر، میں اسے جنت میں گھر دوں گا۔ تم نے کچھ نہیں مانگا تو اچھا ایسا کرنا تیرا رجب کو آنا میرا گھر لے جانا۔ جناب آسیہ نے اللہ کا نے جنت میں اپنے لیے گھر مانگا۔ اچھا بات جہاں سے نکلی تھی جناب زینب محافظ سید سجاد ہیں، اور کیوں نہ ہو کیونکہ آپ دیکھیے ہر زمانے میں کسی نہ کسی خاتون نے حجت کی حفاظت کی ہے۔ جناب عیسیٰ کی حفاظت جناب مریم نے کی ہے، جناب اسماعیل کی حفاظت جناب ہاجرہ نے کی ہے، جناب موسیٰ کی حفاظت جناب آسیہ نے کی ہے۔ اچھا جس دور میں جس زمانے میں جس وقت سید سجاد ہیں، اگر اس وقت جناب مریم بھی ہو، جناب آسیہ بھی ہو، جناب آسیہ بھی ہو، جناب ہاجرہ بھی ہو، تب بھی اللہ سید سجاد کے حفاظت کی ذمہ داری جناب زینب کو ہی دیتا، اس لیے کہ بی بی زینب کے علاوہ کسی کا باپ علی نہیں ہے، کسی کی ماں فاطمہ نہیں ہے۔ جناب زینب اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے سید سجاد کی حفاظت کی، اور کیسے حفاظت کی آپ دیکھیے، جب جناب زینب دربار میں گئی ہیں اور حکم آیا سید سجاد کے قتل کا، تو جناب زینب سید سجاد کے سامنے آ گئی اور ایک جملہ کہا اگر تمہیں ان کو قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا۔ آپ غور نہیں کر رہے ہیں، آپ دیکھیے امام حجت ہیں وقت کے، زمانے کی حجت۔ اگر امام کائنات میں نہ ہو تو آسمان گم ہو جائے، زمین اپنی جگہ چھوڑ دے، ستارے سیارے سورج چاند اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے زمانے کے یا جملے کو بدل دوں، جو کائنات کی حفاظت کرے اسے امام کہتے ہیں، اور جو امام کی حفاظت کرے اسے جناب زینب کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
جناب زینب دربار میں گئی. اس کے بعد ابن زیاد کی نظر جناب زینب پہ پڑی اور پوچھا یہ کون ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ علی کی بیٹی زینب ہے. تو پھر اس نے کہا کہ شکر ہے خدا کا کہ جس نے ان کو ذلیل کیا. جیسے یہ جملہ سنا نا جناب زینب نے، جناب زینب فرماتی ہیں الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ خدا ہم تعریف ہے خدا بند عالم کے لیے کہ جس نے ہمیں عزت دی ہمارے نبی کی وجہ سے. جیسے یہ جملہ کہا تو پھر جناب زینب نے کہا کہ عزت اور ذلت کی بات تو کر رہا ہے. آپ دیکھیے عزت اور ذلت کی بات شروع کس نے کی ہے؟ عزت اور ذلت کی بات شروع ابن زیاد نے کی ہے. اچھا تو عزت و ذلت کی بات کر رہا ہے تو ذرا اپنے دامن میں دیکھ. جناب زینب نے ابن زیاد کا نام لے کے خطاب نہیں کیا ہے، نہ اس کے باپ کا نام لے کے خطاب کیا ہے، بلکہ کہا ابن مرجانہ. ابن مرجانہ آپ کو پتہ ہے کوئی کیسی عورت تھی؟ مشہور عورت تھی ابن مرجانہ مشہور عورت تھی. اس کی ماں کا نام لے کے خطاب کیا ہے اور کہا کہ اے ابن زیاد سن، تو عزت و ذلت کی بات کرتا ہے، پہلے اپنے نام کے آگے سے اپنی ماں کا نام ہٹا کے دکھا. تو عزت و ذلت کی بات کر رہا ہے. جیسے ہی ابن زیاد نے یہ سنا تو ابن زیاد سمجھ گیا اگر میں اور الجھا تو لعنت کی دستار میرے سر پہ باندھ دے گی. فوراً ابن زیاد نے رخ بدلا اور سید سجاد کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا. دوسری بار پوچھا یہ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا. پھر پوچھا تو کسی نے کہا یہ حسین کے بیٹے ہیں. اچھا کیا نام ہے؟ کہا علی نام ہے. کہا وہ جو جس کو تیر لگا تھا اس کا بھی نام علی تھا؟ کہا ہاں. وہ سید سجاد نے کہا وہ میرا چھوٹا بھائی علی تھا. اچھا کہا وہ جس کو نیزہ لگا تھا اس کا بھی نام علی تھا؟ کہا ہاں وہ بھی میرا چھوٹا بھائی علی تھا. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں بھی علی ہوں. تو کہا کہ تمہارے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملا تھا؟ جتنے بیٹے تھے سب کا نام علی رکھ دیا. آپ دیکھیے علی نام کسی سے ہضم نہیں ہوتا. جتنے بیٹے تھے سب کا نام علی رکھ دیا. تو سید سجاد نے کہا کہ ہاں میرا باپ اپنے باپ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اپنے تمام بیٹوں کے نام علی رکھ دیا. اے ابن زیاد سن، تو بھی اپنے تمام بیٹوں کے نام اپنے باپ کے نام پہ رکھتا اگر تجھے پتا ہوتا کہ تیرا باپ کون ہے. اے ابن زیاد سن، تو بھی اپنے باپ کے نام اپنے بیٹوں کو دیتا. اچھا سید سجاد دربار میں ہیں. اب ذرا آئیے، یہ کوفے کا دربار تھا. شام کے دربار میں آئیے. شام کے دربار میں یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. امیر شام تخت پہ بیٹھا ہے اور یزید بھی ہے. تو جیسے ہی اس کی نظر پڑی تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. ہم نے ایک آدمی کو مار دیا ہے. جیسے یہ سننا تھا جناب زینب نے سوچا کہ جہاں سے میرے بھائی کے قتل کا فتویٰ گیا تھا
میں وہیں سے اپنے بھائی کو زندہ کر کے لے جاؤں گی۔ جناب زینب نے کہا، جناب زینب نے علی کے لہجے میں کہا کہ اے ملعون سن کہ جس کے قتل کی بات تو کر رہا ہے وہ میرا بھائی حسین تھا، اور جان لے اس کا نام و نشان نہیں مٹا ہے۔ آج بھی دنیا میں اور آسمان میں، دنیا میں زمین پر اور آسمان میں بھی میرے حسین کا چرچا ہے۔ شاید اسی جملے کا اثر تھا کہ آج دیکھیے کہ جتنے لوگ یزید کے نام پہ زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جتنے حسین کے نام پہ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ جناب زینب کا جملہ سنیے گا۔ اچھا آگے بڑھی اور اس نے، جناب زینب نے امیر شام کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے ملعون سن، یہ جو رسیوں میں بدھے ہوئے ہیں نا، ان کی ماؤں کے لباس بھی ان کو نہیں جانتے، لیکن اے امیر شام سن، یہ جو تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کی مائیں ان کے باپوں کے ناموں کو بھی نہیں جانتی۔ ان کی ماؤں کے نام ان کو نہیں پتا تب ہونا جب ماں ایک ہو۔ ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ جناب زینب نے ٹھان لیا تھا کہ جہاں سے میرے بھائی کے قتل کا حکم گیا تھا، وہیں سے میں حسین کو بچا کے لے جاؤں گی۔ آپ دیکھیے جناب زینب نے کربلا میں کیسے امامت کی حفاظت کی ہے۔ جناب زینب کا کردار کربلا میں دیکھیے کہ جب خیموں میں آگ لگا دی گئی تو پھر سید سجاد کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا کہ آپ وقت کے امام ہیں، آپ بتائیں کہ کیا کیا جائے، خیموں سے باہر نکل جائے یا پھر خیمے میں رہ کے جل جایا جائے؟ تو امام نے کہا کہ جان بچانا واجب ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، جناب زینب سید سجاد کی محافظ بن کے چلی ہیں، اور اس راستے میں ظالموں نے اتنے ستم کیے کہ انہوں نے 4 سال کی بچی سکینہ کو بھی نہ چھوڑا۔ کوئی راوی آج تک نہیں بتا سکا کہ راستے میں جناب سکینہ کو کتنے تماچے مارے گئے۔ سید سجاد فرماتے ہیں، آپ ذرا تصور کریں کہ اگر آپ کی کوئی بہن ہو اور آپ کے سامنے کوئی پوری طاقت سے اس بہن کو تماچا مارے تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ذرا کربلا میں دیکھیے شمر سکینہ کو تماچے مارتا تھا، نہ جانے سید سجاد نے کیسے صبر کیا ہوگا۔ جناب سید سجاد فرماتے ہیں کبھی جناب سکینہ نے مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، بس ایک مطالبہ کیا، کہا بھیا ذرا ان ملعونوں سے کہہ دو مجھے تازیانے مارے، میرے جسم پہ تازیانے مارے، لیکن ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رخساروں پہ تازیانے نہ مارے، میرے رخساروں پہ تماچے نہ مارے۔ سید سجاد نے کہا بس ایک چیز تھی جس کا شکوہ جناب سکینہ نے مجھ سے کیا تھا، ہاں عزادارو آج کی شب امام 11ویں امام کی شہادت کی شب ہے، میں ایک جملہ پڑھوں گا اور مصائب کو تمام کر دوں گا۔
آج کی شب امام زمانہ کو پرسہ پیش کرنا ہے۔ ایک جملہ جناب امام کو جب زہر دیا گیا نا، 1 ربیع الاول کو امام کو زہر دیا گیا، اور آج صبح کے 8 ربیع الاول کو امام نے صبح کی نماز مکمل کی۔ اس کے بعد زہر کا اثر ایسا ہوا کہ امام کی شہادت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد امام وقت نے خود امام کی نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کر دیا۔ میں ایک جملہ کہوں گا، اے امام آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنے بابا کی نماز پڑھائی اور اپنے بابا کو دفن کر دیا۔ ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، حسین کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا۔ ایک بیٹا تھا لیکن اتنا مجبور تھا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خاردار توق تھے۔ ہاں عزادارو، جب یہ قافلہ کربلا سے مدینے پہنچا ہے نا، تو مدینے میں جناب زینب اپنے گھر گئی ہیں۔ جناب زینب جب اپنے گھر پہنچی ہے نا، جناب زینب نے ابھی تک اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا تھا، اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا تھا۔ پورے راستے جناب زینب امام حسین پہ گریہ کر رہی تھی، لیکن جب اپنے گھر پہنچی نا تو کیا دیکھا؟ تاق پر ننھے امامے رکھے ہوئے ہیں، زمین پہ ننھے مسلح بچھے ہوئے ہیں، دیوار پہ ننھی ابائیں ٹنگی ہوئی ہیں۔ آخر ماں تھی کب تک برداشت کرتی؟ ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ گئی، گریہ کرنے لگی، واہ محمد واہ علی واہ محمد۔ اچھا، اس وقت جب جناب زینب گریہ کر رہی تھی نا، تو جناب عبداللہ گھر میں نہیں تھے۔ جناب عبداللہ گھر میں آئے اور ایک مرتبہ کہا، اے بی بی تو کون ہے؟ تو میرے گھر میں گریہ کیوں کر رہی ہے؟ میرے دونوں بچے مارے گئے، میری ابھی تک زینب نہیں آئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، اے عبداللہ اب علی کی بیٹی پر وہ وقت آ گیا ہے کہ اب تم نے بھی نہ پہچانا۔ جیسے ہی عبداللہ نے جناب زینب کو دیکھا، جناب عبداللہ کو غش آیا، پانی چھڑکا گیا، عبداللہ ہوش میں آئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، اے عبداللہ اونو محمد کا پرسہ لے لو، اے عبداللہ اونو محمد کا پرسہ لے لو۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے کہا، اے بی بی پہلے یہ بتا کہ آپ کے بازوؤں پہ یہ نشان کیسے ہے؟ عبداللہ یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جناب زینب نے کربلا کی داستان بیان کی اور مصائب کو بیان کیا، اور مصائب بیان کرتے جاتے ہیں۔ جناب زینب بیان کرتی ہیں کہ میرے بھیا کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ ظالموں کی جسارت اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے خیمے کا رخ کیا، خیمے جلا دیے، سروں سے چادریں چھین لی۔ اب جیسے ہی چادر کا نام آنا تھا نا، جناب عبداللہ کو جلال آیا اور کہا اب شام جاؤں گا۔ جناب زینب نے کہا شام جا کے کیا کریے گا؟ کہا تختہ الٹ دوں گا۔ جیسے ہی یہ سنا، جناب زینب دوڑتی ہوئی سید سجاد کی خدمت میں آئی اور کہا، اے سید سجاد آپ کے پھپھا نے شام جانے کا ارادہ کر لیا ہے، انہیں روکو، انہیں جلال آ گیا ہے۔ سید سجاد پھپھا کی خدمت میں آئے اور کہا، اے پھپھا جان کہاں جا رہے ہیں؟ کہا شام جاؤں گا۔ کہا شام جا کے کیا کریے گا؟ کہا تختہ الٹ دوں گا۔ کہا اے پھپھا جان آپ نے تو اپنے کانوں سے سنا، ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میری آنکھوں کے سامنے میرے بابا کو شہید کر دیا گیا، میری آنکھوں کے سامنے خیموں میں آگ لگا دی گئی، میری آنکھوں سیعلم الذین انقلبوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ختم بالتعلیق تسلیم ماتم